جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مخالفین احمدیت خود تو بدلتے نہیں ہیں لیکن قرآن بدل دیتے ہیں، اس لیے کسی شاعر نے خوب بھی کہا ہے کہ خود تو بدلتے نہیں مگر قرآن بدل دیتے ہیں۔ اب ایک شیعہ ذاکر ایک محفل میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کرتے کرتے کیا لب کشائی کی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی آیات کئی انہوں نے جس انداز سے پڑھی ہیں وہ پڑھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا علم کی دنیا سے دور دور تک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ علم تو بہت دور کی بات ہے، ایک قرآن کریم ناظرہ پڑھنے والے سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھا بھی ہو، اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ذاکرین میں شمار کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور واہ واہ اور بلے بٹورتے ہیں اور پیسے لے کے جیب میں ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ قرآن کریم پڑھا کس طریقے سے ہے، اور محفل میں مجمع میں کسی ایک بندے نے بھی درستگی نہیں کروائی، کوئی بھی وہاں پہ حافظ قرآن نہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہاں ذاکر صاحب نے جو قرآن کریم کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے، 2 آیات پڑھی ہیں، وہ ایسے پڑھی ہیں جس طرح کچی کا قاعدہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن محفل میں ادھر مجلس میں کسی ایک بندے نے بھی درستگی نہیں کروائی، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی درستگی نہیں کروائی۔ اب یہ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو سنیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فاسلو اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ اب پہلے تو ڈھونڈنا پڑے گا اہل ذکر کون ہے، اہل ذکر بعد میں ڈھونڈنا، پہلے تو ذکر کو ڈھونڈو کہ ذکر کون ہے، ذکر تلاش کرو۔ اگر تمہیں ذکر مل جائے گا تمہیں اہل ذکر بھی مل جائیں گے۔ ایک دن ایسے پڑھتے پڑھتے میں نے قرآن میں پڑھا تو لکھا تھا ایک آیت مبارکہ میں، قد انزل اللہ ذکرن، میں نے نازل کیا ہے اپنے ذکر کو تمہاری طرف، وہو رسول، اور وہ میرا رسول ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھنے کی کوشش کی ہے اپنے تئیں، وہ کس طرح غلط ملت پڑھ دی ہے اور ایک سبق کی طرف پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کر رہے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو موصوف نے کیا پڑھی ہے؟ فصلو۔ یہ فصلو مطلب یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کسی بندے کا نام لے رہے ہیں فضلو؟ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور وہ پڑھ رہے ہیں فصلو اہل ذکر۔ یہ فصلو اہل ذکر پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک جس طرح کو سبق پڑھتا ہے بندہ، کچی کا قاعدہ پڑھتا ہے، وہ جس طرح کی عوام ہے اسی طرح کا ذاکر بھی ہے، تو اس لیے عوام الناس نے سیکھنا اور پڑھنا کہاں پہ ہے۔ دوسرا قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ بھی غلط پڑھی ہے، وہ کیا پڑھی ہے؟ یہ آپ کے سامنے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ۔ اب یہ آیت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قد انزل اللہ ذکرن۔ اب یہ پڑھی ہے، بیچ میں الیکم کا لفظ ہی کھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں جو لفظ موجود ہے الیکم تمہاری طرف، وہ لفظ ہی کھا گئے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا قرآن پاک میں لفظ، کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ رکھتا کہ شیعوں کے ہاں کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت نکل گئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں ایک مروجہ بات ہے۔ ایک ان کے ہاں بات یہ بھی ہے کہ کچھ پارے جو ہے وہ امام مہدی کے پاس اصل قرآن ہے وہ لے کے آئیں گے، اور وہ لانے کے بعد پھر باقی جو آپ کو عقائد انداز پتہ ہے یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے الفاظ اور یہ ڈال دیے کہ آپ نے پہلے سنا کہ پہلے قرآن کی آیت پڑھی قد انزل اللہ ذکرن، یہ بیچ میں الیکم کھا گئے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ذکر سے کیا مراد ہے، تو قرآن کہتا ہے وہو رسول، یہ لے وہو کے الفاظ پار سے قرآن میں ڈال دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوستو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگر یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
ان شیعہ ذاکروں نے اور ان مسلمان لوگوں نے جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، قرآن کا کیا حشر نشر کر دینا تھا کہ آج ہر بندہ اپنے تئیں جب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے استدلال لے رہا ہوتا ہے، تو قرآن کی آیات کا وہ بالکل عجیب و غریب منظر کشی کر دیتا ہے جو پورے قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے اصل میں یہ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، اس کو قد انزل اللہ ذکر وہو رسول، یہ دیکھ لیں کتنی علمی بددیانتی، اسے کہتے ہیں تحریف قرآن۔ قرآن کا تحریف کے بارے میں قرآن پاک یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اپنے کلام میں تحریف کر دیا کرتے تھے، تو یہ تحریف کرنے میں یہود و نصارہ کے بھی باپ نکلے ہیں۔ قرآن کریم میں تحریف کر ڈالی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور ستم ظریف یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے جن لوگوں نے کمنٹ کیا کسی نے بھی درستگی نہیں کروائی، کسی نے بھی نہیں پتا کہ مولوی صاحب پڑھ کے گئے نے، یعنی جہو جی عوام او جی مولوی، جہو جی مولوی او جی عوام، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، دونوں نے نہیں، تو پھر کام چک کر رکھو، جہاں مرضی پڑھو، کوئی گل نہیں، عوام نے پڑھائی جائے جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ خدمت دین دوستو ہو رہی ہے جس کے نام پہ عوام الناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ آیت کے ساتھ جو تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس اہل ذکر سے مراد انہوں نے یہاں پر یہ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم ذکر کا پتہ لگ جائے گا تو اہل ذکر کا آٹومیٹیکلی پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ ذکر سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا پوری دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی رسول نازل کیا ہے تمہاری طرف نصیحت کی ساتھ، یہ خدا نے نازل کیا ہے۔ اب اس کو یہ یہاں پہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ذکر ہو گیا تو اہل ذکر سے مراد آگے وہ پھر 6 معنی بیان کرتے کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت کی طرف انہوں نے ان کی نسبت جوڑ دی اور یہ پکا پیدا معنی بیان کر کے عوام کے آگے رکھ دیا ہے، جبکہ اپنے خود گھر کی تفسیریں اور گھر کی کتابوں کو پڑھے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے تفسیر کرتا ہے، اسی آیت میں تفسیر موجود ہے، اسی آیت میں وضاحت موجود ہے، اور اس کا اپنا ایک جواب آپ کے اپنے گھر کی تفسیر میں موجود ہے۔ کبھی آپ وہ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہاں پہ اصل موضوع اور اصل مضمون بیان کیا کیا جا رہا ہے، لیکن تفسیریں تو دور کی بات، آپ نے تو قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کیا بیان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ رجال ہی ہوا کرتے تھے، وہ جتنے بھی تھے وہ مرد ہی تھے، ان میں عورت کوئی بھی نہیں تھی، مرد ہی تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب یہ کہ اگر تمہیں نہیں علم تو تم اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہ خدا خود بیان کر رہا ہے کہ جو تجھ سے پہلے بھیجے وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اب یہ خدا تعالیٰ نے خود وضاحت کر دیا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اہل ذکر سے صرف یہ مراد ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہیں، یہ کس قدر قرآن کی طرف بددیانتی ہے، یہ ظلم ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ باقی کچھ اہل سنت کے لوگ بھی ہیں جو عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں صرف اہل ذکر سے مراد باقی باتوں کو چھوڑ کے اہل ذکر سے مراد اپنے مسلمان علماء کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں اصل مراد کون ہے۔ یہ اہل ذکر سے اصل میں مراد ہے کہ پہلے کیا کانٹیسٹ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جتنے رسول پہلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا ذکر کہاں پہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ساروں کو پتا ہے کہ وہ اہل کتاب کے پاس ہے، یعنی بائبل میں، توراۃ انجیل میں۔ اب توراۃ انجیل میں موجود ہے تو یہاں اہل ذکر سے مراد آٹومیٹیکلی اہل کتاب بن رہا ہے، یعنی اہل کتاب والوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس جو رسول سچے آئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ مرد تھے، عورتیں تھیں، کون تھی جن کی طرف خدا وحی کیا کرتا تھا؟ یہ مضمون جہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہی بات ہے شیعہ تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے دوستو، مجموع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف ہے امین الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، طبع جدیدہ منفتحہ۔ اچھا، آج جو سادس یہ 6ٹھی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے، وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں مصنف نے کیا بات بیان کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے دوستو موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43،
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب اس کے نیچے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہاں پہ وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ثم خاطب سبحانہ نبیہ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فقال فرمایا آگے پھر قرآن کی آیت ہے وما ارسلنا من قبلک الا الامم الماضیہ کہ ماضی کی امتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے الا رجالا من البشر، یعنی وہ جو رجال سے وہ صرف بشر ہی تھے، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر نیچے ان کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس آیت میں کیا کیا معنی ہے، اس آیت میں کیا کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں احدھا، اس میں جو پہلا معنی ہے، پہلا مطلب نکلتا ہے ان المانی بذالک اہل العلم باخبار من مضى من الامم، یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے، ایک اور اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد گزشتہ امتوں کے حالات جاننے والا، یعنی جو پہلے لوگوں کے پہلے امتوں کے جو حالات جاننے والا ہے وہ اہل علم مراد ہے۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل علم سے مراد مسلمان اہل علم ہے۔ آگے وہ لکھ بھی رہے ہیں سواء اکانوا مومنین ام کفارا، یعنی اس سے مراد مومنین بھی ہو سکتے ہیں اور کفار بھی، یعنی غیر مسلم بھی، یعنی اہل کتاب بھی، کہ اس میں جو بندہ بھی پہلی امتوں کے حالات و واقعات جانتا ہوگا، جس کے پاس اہل کتاب کا علم ہوگا، وہ اس سے مراد ہے۔ اچھا آگے پھر یہی بات آگے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں وسانوہا، کہ دوسرا اس کا یہ ہے ان المراد باہل ذکر اہل کتاب، دوسرا اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل کتاب۔ آگے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بھی آگے منقول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ابن عباس و مجاہد، کہ ابن عباس اور مجاہد سے روایت منقول ہے، یعنی ان سے ایک روایت ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں ای فاسألوا اہل التوراۃ والانجیل، آگے باقاعدہ تورات و انجیل کے الفاظ بھی موجود ہیں، ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تم جو ہے وہ علم نہیں رکھتے۔ اچھا آگے پھر مزید وہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے پھر مزید بیان کرتے ہیں جو خاطب مشرکین مکہ، کہ یہاں مخاطبین مشرکین مکہ ہیں۔ اب وہ مشرکین مکہ کو مخاطبین سمجھ رہے ہیں اور ہے بھی مخاطبین وہی۔ اچھا آگے پھر وہ لکھ رہے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَدِّقُونَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِيمَا كَانُوا يُخْبِرُونَ بِهِ مِنْ كُتُبِهِمْ، یعنی اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ یہود و نصارہ کی ان باتوں کو سچا مانتے تھے، یعنی ان کو سچا مانتے تھے جو وہ اپنی کتابوں سے بیان کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہود و نصارہ مراد ہیں، اہل کتاب سے مراد تورات والانجیل ہے۔ آپ نے یہ معنی اپنے ہی کتاب سے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر وہ نیچے ثالثھا بیان، تیسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان المراد بہم اہل القرآن، کہ اس سے مراد اہل قرآن ہے، یعنی جو قرآن کا فہم جانتے ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ تین معنی لے کے وہ آیا۔ باقی شیعہ تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس میں اہل ذکر سے مراد، یعنی اکثریت شیعہ تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہے، لیکن باقی معنوں کو معذوف کر دیتے ہیں، باقی معنوں کو ذکر ہی نہیں کرتے، بیان ہی نہیں کرتے، چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ان کے اپنے گھر کی تفسیر میں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس میں تین معنی بیان کیے ہوئے ہیں، اور تینوں معنوں میں بھی یہ بات نہیں وہ لکھ رہے جو یہ بات بیان کر رہے ہیں، یعنی اس پہ وہ زور ہرگز نہیں دے رہے جو یہ شیعہ جا کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں، قرآن کا لفظی بھی چینجنگ کر دی، معنوی بھی چینجنگ کر دی، ترجمے میں بھی چینجنگ کر دی، تفسیر میں بھی چینجنگ کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے امت مسلمہ کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ان ملاؤں نے اپنے تئیں اپنا کوئی اسلام اور دین گھڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب کرے، کیونکہ قرآن کریم خود فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، لیکن اسی قرآن کو غلط ملت پڑھ کے، غلط ملت ترجمہ کر کے عوام الناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔